کہتے تھے کہ سورت یوسف پڑھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے. بس ہم نے تو نہیں پڑھا، لیکن اللہ کا قرآن ہے، جس نیت سے نہیں پڑھو گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دل سخت ہے، اس کا علاج حضور پاک نے یہ فرمایا ہے کہ تم قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو اور تصور کیا کرو کہ یہ مقام ہے جہاں ہم نے بھی آنا ہے، اور اس میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے اغنیاء سوئے ہوئے ہیں. تو جب آدمی قبروں کی زیارت کرتا ہے اور آخرت کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو. دوسرا علاج یہ ہے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور ان کی خدمت کیا کرو. کپڑے دے دیے، کھانے پینے کی چیزیں دے دی تاکہ یتیم خوش ہو جائے. چونکہ یتیم جب دعائیں کرتے ہیں نا تو وہ اللہ پاک سنتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. ایک معصوم دوسرا یتیم. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یتیم جب روتا ہے، کسی نے مار دیا، کسی نے جھڑک دیا، اللہ فرماتے ہیں من نغضب، وہ کون بدبخت ہے جس نے اس کو ناراض کیا ہے. اس کے ماں باپ کو میں نے لے لیا ہے اور وہ اس کو ناراض کرتے تو اللہ ناراض ہو جاتا. تو یتیم کا اتنا بڑا مقام ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے بہتر مسلمانوں کا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو، جس میں یتیم ہو اور وہ اس کی حقوق کا پورا پورا خیال کرتے، اس کو اپنی اولاد کی طرح کھانا پینا لباس دیتے. ایک بڑا تاریخ میں عجیب واقعہ ہے. ایک کتاب ہے مستطرف جس میں ہر قسم کے حکایات ہیں. اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا آدمی ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، بادشاہ ہے حدیث. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن المبارک ان لوگوں میں ہے جن کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت برستی. وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا. حضور پاک نے فرمایا کہ شام جاؤ، وہاں ایک شخص ہے ابراہیم، اس کو جنت کی خوشخبری دو کہ وہ جنت میں میرے قریب ہوگا. خواب تھا، لیکن اللہ والوں کے خواب جیسے انبیاء کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، واحد ہوتا ہے. اسی طرح صالحین کے خواب بھی اکثر صحیح ہوتے. فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا تو میں نے کہا اللہ عالم وہ کون ہے ابراہیم. اور اس دور میں مدینہ پاک سے شام جانا جو ہے 1 مہینے کا سفر ہے. کیوں؟ ماں سوا اونٹوں کے، گھوڑوں کے، خیر خچر کے، گدھے کے کوئی ذریعہ نہیں سفر کا. فرماتے ہیں کہ 2-3 دن گزر گئے، میں بھی سوچ ہی رہا تھا، پھر سویا تو پھر میں نے خواب دیکھا. حضور نے فرمایا عبداللہ ابھی تک نہیں گئے تو؟ بس میں بیدار ہوا اور میں نے پھر اسی وقت کہہ دیا. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ اتنا عظیم سفر کرنے کے بعد جب میں شام پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کبھی ابراہیم کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو پارسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کا پوجا کرتا ہے. میں حیران ہوں کہ وہ آگ کا پوجا کرتا ہے، کافر ہے. حضور فرماتے ہیں اس کو خبر کر دو کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا. ایک معمولی بات تو نہیں ہے نا. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، لیکن ان کا میرا خواب سچا ہے اور حضور کا حکم ہے بہرحال میں نے پہنچانا. وہ کہتے ہیں میں گیا تو عظیم الشان محل تھا. ان کے خادموں نے اطلاع کی تو انہوں نے کہا کہ
نام اس نے سنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت بڑے اکرام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ فرماتے ہیں میں کیا کہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ سارے سر کے بال بھی اور یہ بھویں جو ہیں یہ بھی سفید ہو چکی تھی، اور یہ بھویں آنکھوں کے اوپر ایسے پڑی تھی، وہ یوں کر کے دیکھتا تھا۔ بہرحال میں نے وہی السلام کیا اہل کتاب والا، السلام علی من اتبع الہدی۔ اس نے بڑی تکریم کی اور اس نے کہا کہ حضرت میری تو بڑی خوش بختی ہے کہ آپ جیسا آدمی میرے گھر میں آیا ہے۔ میں نے کہا میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، ورنہ میرا تیرے گھر سے کیا تعلق؟ میں نے خواب دیکھا ہے، سرکار دو عالم کا پیغام ہے کہ قیامت میں تیرا گھر تیرے قریب ہوگا، بس یہ پیغام دینا تھا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ تم نے کیا ایسا عمل کیا ہے کہ ایسی خوشخبری تمہیں ملی ہے؟ اس نے کہا اصل میں میرے 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی شادی آپس میں کی ہے، ان کے نزدیک جائز ہوگی بہن بھائیوں کا نکاح۔ امام صاحب فرماتے میں نے کہا ہمارے یہاں تو یہ ناجائز ہے، یہ تو کوئی نیکی نہیں جو تم نے کی۔ ان کا بہرحال ہمارے یہاں جائز ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پورا 1 ہفتہ شادی کا انتظام کیا، تمام دنیا کے انواع و اقسام کے کھانے، اور ایک دن مشرق والوں کے شہر کے شرق والے، پھر غرب والے، پھر شمال والے، پھر جنوب والے، پھر باہر والے، پھر اندر والے، روزانہ مخلوقات کھاتی رہی۔ میں اپنی بگھی میں بیٹھا تو ذرا باہر نکلا کہ تھوڑا دیکھوں، تو ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا کہ مجھے بچوں کے رونے کی آواز ہے۔ میں نے بگھی روک لی۔ اس وقت میں اتنا کمزور یا بوڑھا نہیں تھا، میں نے دروازے پہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا بی بی کیوں بچے رو رہے ہیں؟ اور نے کہا ابراہیم تیری شادی جو ہے وہ ساری دنیا کھا رہی ہے، کتے بھی کھا رہے ہیں، ایک میں سید زادی اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ ہمیں تو کسی نے پوچھا، ابراہیم کہتے ہیں میں کام گیا، میں فوراً بگھی پہ بیٹھا، گھر آیا، نوکروں سے کہا کہ سارا سامان اٹھاؤ، کچا کھانا بھی اٹھاؤ، پکا کھانا بھی اٹھاؤ، اور بوریاں بھر بھر کے، اور پھر 200 دینار اس زمانے میں نے تھیلی میں ڈالے اور بی بی کے دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کھانا اندر بھیجا۔ تو بچے تو بھوکے تھے بیچارے، وہ کھانا دیکھ کے ٹوٹ پڑے، وہ کھا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، میں بھی کھڑا تھا، میں نے پیسے بھی پیش کیے، میں نے کہا بی بی ہمیں معاف کر دینا، مجھے کیا پتا ہے کہ میرے شہر میں کوئی سید زادی بھوکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں نے کھانا کھاتے کھاتے ایسے اپنا جھولی اٹھائی اور کہا ابراہیم جاؤ، اللہ تیرا گھر قیامت میں ہمارے نانے کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان یتیموں کی دعا لگ گئی۔ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، چونکہ یتیم کی دعا جو ہے وہ بڑی منظور ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اجازت دو، اس نے کہا اجازت کس بات کی اجازت؟ میں ابھی غسل کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھواؤ پھر جاؤ۔ کہتے غسل کر کے آئے، میں نے کلمہ پڑھایا، الحمدللہ، اسلام لیا، اسی دن ہی فوت ہو گیا، یعنی اسلام لانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یتیم کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ تو ان کے ساتھ جب شفقت کرو گے تیرے دل کے اندر جو میل ہے، جو کثافت ہے، وہ دور ہوگی۔ اور چوتھا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے درود شریف، تنہائی میں بیٹھ کے، جب کوئی سننے والا دیکھنے والا نہ ہو، بڑے محبت سے اور بڑے شان سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، یا جو بھی درود شریف تمہیں آتا ہو
اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد یا رب صلی علی محمد، جو بھی تمہیں آتا ہے وہ کثرت سے پڑھ، لیکن تنہا بیٹھ کے اور پھر اللہ سے دعا مانگو تو انشاءاللہ دلوں کے اندر رقت بھی پیدا ہوگی، آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے اور دعائیں بھی منظور انشاءاللہ۔ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن شریف زیادہ پڑھا۔ چونکہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے کلام کر رہا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن شوق سے، ذوق سے، فکر سے، تدبر سے۔ حضرت اکرمہ جب قرآن پڑھتے نا جی 2-3 آیتوں کے بعد فوراً ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور بے ہوش ہو جاتے۔ یہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا، بس انشاءاللہ ثواب تو ملے گا، لیکن اس کے وہ اثرات اور ثمرات اور برکات نہیں نصیب ہوتے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اور جب غور کریں میں سمجھ آ جائے گا کہ وہ یوم الجزا کا مالک ہے۔ قیامت جب فیصلے کا دن ہوگا تو جب قیامت کا ذکر آئے گا تو بندے کے تو بعد ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ایک عورت کے بال گر چکے ہیں، بارہ جو بھی ہیں اتنی سے کاٹ لے، ورنہ اسی جگہ اسرا پھیر دے تھوڑا سا، بس مجبور ہے۔ اگر بال بیماری سے گر چکے ہیں، بال نہ ہوں، جیسے گنجا آدمی عمرہ کرے اس طرح تو اس کو بھی پھروانا پڑے گا۔ میرا بھائی رفع یدین کرنا جو ہے رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی جائز ہے، حدیثوں میں موجود ہے، لیکن رفع یدین نہ کرنے کی جو روایات ہیں اور جو احادیث ہیں اور جو دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہیں۔ ورنہ یقین کریں کہ ائمہ کو کیا تکلیف تھی کہ حدیث رسول کو چھوڑ دیں۔ اور پھر اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو کوئی کتاب کھول لیں، مثلا سنن ترمذی ہے، انہوں نے جہاں رفع یدین کا باب باندھ کے حدیثیں نقل کی ہیں، اس کے بعد رفع یدین نہ کرنے کا باب باندھا ہے۔ اور یہ محدثین کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جو باب بعد میں آئے گویا کہ وہ پہلے کا ناسخ ہے، یعنی پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اس لیے آپ جتنی کتابیں حدیث کی موجود ہیں کھولیں، رفع یدین کرنے کا باب بعد میں آیا ہو، نہ کرنے کا پہلے ہے، کہیں نہیں ہوتا۔ کرنے کا پہلے ہے، نہ کرنے کا بعد میں، مانا کہ وہ پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اور پھر سب سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ آدمی ہے شان والا کہ اگر عبداللہ مسعود کوئی بات کہتے تو حضور فرماتے تھے کہ جو عبداللہ نے کہا میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی۔ اتنا بڑا آدمی ہے یہ۔ انہوں نے نماز پڑھی، پڑھ کے دکھائی اور اس میں رفع یدین نہیں کیا، صرف پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت کیا، بعد میں نہیں کیا۔ تو بہرحال لیکن کسی پر اعتراض نہ کریں، جو کرتے ہیں کرتے رہے، کیوں نہ فرض ہے نہ واجب ہے، جو زیادہ سے زیادہ سنت کہہ لیں۔
لیکن جو نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی جھگڑا نہ کرے، ان کے بعد بھی احادیث رسول ہے اور صحابی جلیل کا عمل ہے۔ جنازے کا مکمل طریقہ جو یہی ہے، کیونکہ جنازہ نماز نہیں دعا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی نماز نہیں جس میں رکوع نہ ہو، سجدہ نہ ہو، یہ ہے ہی دعا۔ اور ہر دعا کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ثنا ہو، حمد ہو، پھر دعا ہو۔ یہی جنازے میں ہے کہ پہلے اللہ کی ثنا ہو، اس کے بعد صلاۃ علی النبی درود ہو، اس کے بعد دعا ہو۔ یہی حدیث موطا امام محمد میں بھی موجود ہے۔ لیکن جو لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اس کو نماز سمجھتے ہیں، اس لیے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ان پر بھی اعتراض نہ کریں۔ ہم تو کسی پہ اعتراض نہیں کرتے الحمدللہ۔ کہتے ہیں میری بیوی خلو لینا چاہتی تھی مگر میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، اس نے عدالت کے ذریعے خلو لے، خلو اس کا حق ہے، وہ لے سکتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جب خلو طلب کر لیا، کورٹ نے فیصلہ کر لیا تم طلاق دو نہ دو، وہ فارغ ہو گئی۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ خاوند طلاق، جب ایک عورت خلو مانگنے پہ آ جائے تو پھر تمہیں ضرورت کیا ہے ایسی عورت میں رکھنے کی؟ اچھا اگر تم طلاق نہیں دو گے اس کے بعد تو قانونی طور پر ڈگری ہے کسی اور سے نکاح کر لے گی، پھر وہ گناہ کرتی رہے گی۔ ایسی عورتوں کو طلاق دے، دفع کرے۔ کہتے جی اب مطاف میں بغیر عمرے والوں کو نہیں آنے دیتی، یہ تم جانو وہ جانے، مجھ سے کیا مطلب ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں جھوٹ بول رہے ہو۔ جب تم عمرے کے ساتھ نہیں ہو تو جھوٹا احرام باندھ کے دھوکہ کیوں دے رہے؟ پھر عمرہ کر لیا کرو، ضروری جھوٹ بولنا ہے؟ مسجد ایسے چلے جو احرام باندھ گیا جو عمرہ کر لو، عمرے کے بعد 2-3 طواف اکٹھے کر لو، جھوٹ کیوں بولو؟ اور وہ بھی کعبے کے پاس آ کر۔ مسجد الحرام میں جتنے دن اللہ توفیق دے طواف زیادہ کریں، اور مسجد نبوی میں جتنے دن اللہ توفیق دے درود شریف زیادہ پڑھیں۔ مسجد عائشہ سے مرد عمرہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے کیا، اللہ کے بندے۔ یہ تو ایک ضد ہے، کیا کیا جائے کہ جی یہ تو بی بی عائشہ نے کیا تھا، اور تو حضور فرما دیتے عائشہ تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، یا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ جیرانہ سے عمرہ سب کر سکتے ہیں، جیسے طائف سے سب کا مرد ہو یا عورت ہو۔ اب جیسے جیرانہ نے حضور پاک نے عمرہ کیا ہے، مانا عورت نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر؟ جب عمرہ کیا تو مرد کرے یا عورت کرے؟ ایک احرام کے ساتھ اگر ہم 2 میں 100 عمرے کرو، جب تک احرام پاک ہے استعمال کرتے رہو۔ امام پیچھے اور مقتدی آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اتصال صفوں میں سنت ہے، نماز تو ہو جائے گی اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے، لیکن کوشش کریں گے اتصال۔ زندہ افراد کے لیے اگر معذور ہے تو عمرہ کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے لیے عمرہ کر کے دعا کریں گے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، چونکہ اپنے عمرے میں تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ اچھا پھر مزدوری ہے کہ جس کو چاہو دے دو، تو آپ ثواب یا اللہ اس کا فلاں کو دے دیں۔ کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے
کہ اس کی بہو کو ایک وہ شخص جو فوت ہو گیا ہے اس نے جنت کی سیر کرائی اور حضور اور صحابہ کرام سے بھی ملاقات کرائی، اور اس مردے نے اس کی بہو کو 6 گھنٹے میں عمرہ بھی کرا دیا، یہ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ خواب میں تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت جھوٹ ہے۔ بی بی فاطمہ کی ملاقات تو نہیں ہوئی حضور کی وفات کے بعد، حسنین کی ملاقات بھی نہیں ہوئی نانا سے وفات کے بعد۔ یہ سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، بناتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اب وہ بندہ تو مر گیا، اس کی بہو بھی رانی بن جائے گی نا، حضور سے بھی مل لیا، صحابہ سے بھی مل لیا، عمرہ بھی کر لیا، حالانکہ نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا کہ دعائے قنوت کا کیا ترجمہ ہے۔ بیوی میری نماز کی پابندی نہیں کرتی، آپ کا فرض ہے میرا بھائی، آپ کا حکم ہے، آپ کا وام ہے، آپ سختی بھی کر سکتے ہیں نماز کی، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اگر ایک نماز چھوڑ دے کافر ہو جاتا ہے، اس سے تو فرمانا ہے کہ نکاح ہی نہیں رہتا۔ اس لیے سختی کرو، پیار کرو، اچھے علماء کی تقاریر سنائیں، نماز کے بارے میں جو کتابیں چھپی ہیں وہ خود بیٹھ کے ان کو سنایا کرو، اور اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہدایت دے۔ مطلب دیکھو نا، تمہاری کھانا پکاتی ہے، ناشتہ پکاتی ہے، تمہیں لنچ کراتی ہے، ڈنر کراتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، صرف نماز نہیں پڑھتی، یہ کوئی بات ہے؟ تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے، باقی سارے کام کیسے کرتی ہے؟ اگر نہ فرمانو تو کوئی کام بھی نہ کرے نا۔ کہتے جی مدینہ پاک میں بلڈنگ کے اندر بلیڈ سے انگلی میں کٹا لگا، خون رسنا شروع ہوا، کچھ دیر بعد خون بند ہو گیا، پھر مدینہ سے عمرے کی نیت کی، روانہ ہوئے، پیر علی میں احرام باندھا، نوافل ادا کیے، ایسے میں وہ انگلی کسی چیز سے ٹکرا گئی، خون ہلکا سا نکلا، کوئی حال نہیں، کیا فرق؟ تمہارا خون نکلا ہے، تم نے کسی کا تو نہیں نکالا۔ خون جب تمہارا نکلا ہے تو تمہیں سزا ملے، دم پڑ جائے۔ ان لوگوں نے اچھا گڑا ہوا ہے، خون نکلا ہے جی، خون نکلا ہے، نکلا ہے تو نکلا ہے۔ عشاء کی نماز میں امام صاحب آخری رکعت میں ہیں تو میں شامل ہوں تو آپ پوری نماز پڑھیں، اگر آخری رکعت مل جائے تو پھر ایک پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن اگر وہ آخری بھی نہیں ملی ہے تو پھر پوری 4 رکعت پڑھیں گے۔ کسی نے کہا کہ حضور کے روضے پہ سلام عرض کریں تو علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، جب آپ اپنا سلام کر سکتے ہیں حضور سے کبھی کہہ سکتے ہیں۔ بقیع قبرستان کہنا صحیح ہے یا جنت، جو بھی کہو، بقیع تو جگہ کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے بقیع الغرقد۔ طواف کریں تو 2 رکعت نوافل نہیں، واجب الطواف ہے، وہ تو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر عصر کے بعد طواف کریں تو پھر 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد۔ اگر ہوٹل میں امام کی آواز پہنچ رہی ہے تو اس آواز کی اقتدا کرتے ہوئے نماز جائز ہے، بالکل نہیں جب تک اگلی صفحے نظر نہ آئے۔ آواز تو ٹیلی ویژن پر تمہارے ملک میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ مانی تھی
کہ اللہ اگر مجھے بیٹا دے گا تو ایک بکری ذبح کروں گی، اللہ نے منت پوری کر دی تو میں بکری دوں یا مدرسے کو پیسے دے دیں؟ بکری لے کے مدرسے والوں کو دے کہ جی ذبح کر کے طلباء کو کھلاؤ۔ اگر پاؤں میں آدمی کو تکلیف ہے وہ چپل پہن کے طواف کر سکتا ہے، اگر چپل پاک ہے تو کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان سے آ کے عمرہ کرے، عمرے کے بعد استرا پھروانا چاہیے مشین سے، افضل استرا ہے، لیکن مشین بھی پھروا دی تو کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ میں نے دوسرا عمرہ کیا، 5-6 سر کے بال کٹوائے، مکمل بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی۔ بال بھی کٹواؤ، دم بھی ادا کرو۔ میں نے پہلا عمرہ کیا تھا، حجامہ کروایا، دوسرے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، جدے چلا گیا، 9 گھنٹے بعد جدے سے واپس مکے آیا، مکے میں رہائش کر کے حجامت کا، دم پڑ گئی، 9 گھنٹے کپڑے پہنے رکھے ہیں انہوں نے۔ اگر دم پڑ جائے، مانا ہے کہ منڈی، مکے کی منڈی میں جا کے ایک بکری بکرا دوں گی، جو بھی ہو، خرید کے ذبح کر کے غریبوں کو دے دو، وہاں بڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ پھر انتظار کرو جب اللہ پیسے دے دم کرا دے۔ میں نے پہلا عمرہ کیا، دوسرے دن دوسرا عمرہ کیا تو خود ہی تھوڑے سے سر کے بال صاف کیے، بال نہیں تھے تو اس طرح پھروانا چاہیے تھا، دم پڑ گئی۔ بیوی کو 3 طلاق دے دی، حرام ہو گئی، اب آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے شادی نہ کرے، اور دوسرا بھی اپنی مرضی سے طلاق دے، اس سے کرایہ نہ طے ہو کہ 1 رات رکھ لو کل طلاق دے دینا۔ میں نے عمرہ کیا تھا، اب کل دوسرا کروں گا، اس طرح بالکل بال ہونا اس طرح پھروائیں جیسا آدمی کو جنات کا اثر ہو، سورۃ البقرہ پڑھا کرے۔ ایک عورت نے قسم کھائی تھی کہ میں فلاں آدمی سے شادی نہیں کروں گی قیامت تک، لیکن اس کی شادی کرا دی، کوئی بات نہیں، قسم کا کفارہ دے دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ طواف کے 7 چکروں میں کندھا کھلا رہنا چاہیے۔ اگر ہمارا ہوٹل دور ہے، جب ہم آتے ہیں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اگر صفیں نظر آ رہی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، کھڑے ہو جاؤ، نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی، پھر قریب کی مسجد میں پڑھ لو۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں یا ہوٹل میں اکیلے نماز میں، اس کو بھی انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ اصل حدیث میں تو فرض کا ذکر ہے، لیکن فیصلہ یہی ہے کہ ہر نماز پر 1 لاکھ ملے گا، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو۔
ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا ہے، 2 رکعت پڑھ لیے ہیں، اب وہ جا کر حجر اسود کو چوم سکتا ہے، آخری استلام کر کے صفا مروہ دوڑنے جائے گا۔ رکن یمانی کو چومنا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ اگر ہم نے کسی اور کے لیے عمرہ کیا ہے تو اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، تمہیں بھی پورا ثواب ملے گا۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ کیا، ابھی بال نہیں کاٹے، احرام نہیں اتارا، طواف الوداع کر سکتے ہو، لیکن عمرے کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں۔ قیامت والے دن میدان معاشر میں ہم اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو ہم سارے پہچانیں گے، ایک وقت ہوگا کہ نہیں پہچانیں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، لیکن ایک وقت ہوگا سب ملیں گے۔ بلکہ اگر والدین کا مقام اونچا ہوگا تو اللہ ان کی نیکی کی وجہ سے اولاد کو بھی اوپر بھیج دیں گے۔ میرے بھائی نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن اس نے پہلی بیوی سے اجازت نہیں لی ہے، تو اب بیوی کہتی ہے کہ طلاق نہ دو گے تو میں کیس کر دوں گا۔ اس کو کہو جاؤ کیس کرو، میں کیوں طلاق دوں؟ اسی کو طلاق دے دو جو کیس کرنے کے لیے تیار کری ہے، ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، مدعی فارغ ہو جائے گا۔ تمہارے ملک میں قانون شریعت میں بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں رسم ہے کہ بیٹیاں جب زمین تقسیم ہوتی ہے تو بھائیوں کو دے دیتی ہیں، ظلم ہے، خوشی سے نہیں دیتی، رسم و رواج کے ڈر سے دیتی ہیں۔ آپ ان کو دے دیں، اگر وہ مہربان ہے پھر تمہیں دے دیں گے۔ آپ ان کا حصہ ان کو دے دیں، انتقال بھی کر دیں، قبضہ بھی دے دیں، پھر اگر بڑی مہربانی ہے بہنوں کو تو تمہیں دے دیں گے۔ اللہ آپ کو صحت دے، بس دعا کیا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی ہر صحت دے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جامع فاروقیہ والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ہمارے لیے ایسے تھے جیسے والد ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مشن کو اور ادارے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پاکستان میں جو لوگ نماز میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پڑھا جاتا، بہرحال صفوں کا فاصلہ زیادہ نہ ہو، اتنا ہو جتنا ایک صف کی گنجائش ہے، زیادہ ہو نماز تو ہو جائے گی بھائی۔ احرام پہ خوشبو لگ جائے دھو ڈالے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ بہرحال امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے نماز میں، چاہے جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو۔ اگر 29 دن کا حمل تھا لیکن ختم ہو گیا، جب بلیڈنگ ختم ہو جائے، بند ہو جائے، خون غسل کریں، نماز پڑھیں، سب کچھ کریں۔ اگر کسی نے بھول کے صفا مروہ کے 6 چکر لگائے، ہو گیا عمرہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 چکر لگا لو۔ میں ریاض سے کمپنی کے کام سے آیا تو عمرہ نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ ایک سفر میں کتنی عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ توفیق دے۔
آپ بھی میرے مولانا محمد طیب صاحب طاہری کو سلام عرض کریں گے انشاءاللہ جب جائیں گے۔ عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی، حضور نے منع فرمایا۔ کہتے ہیں ہم نے عمرہ کیا، میں نے اپنے بال کٹوا لیے لیکن بیوی کے بال کاٹنے بھول گیا، سو گئے، صبح کاٹے، کوئی حاضر نہیں۔ بیوی شوہر کو مرنے کے بعد غسل دے سکتی ہے اگر کوئی اور مرد نہ ہو، مجبوری ہو تو دے سکتی ہے ورنہ نہیں۔ ایک بچے کی عمر 1 سال ہے، کالا موتیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عصر کے بعد اگر ہم عمرے کی نیت کریں 2 رکعت نہ پڑھیں کیونکہ عصر کے بعد نماز منع ہے۔ ایک دن میں بھی 2 عمرے کر سکتے ہیں۔ سال سے پہلے بال منڈوائے تو صفا نہیں دوڑا، بال پہلے منڈوا دیے، دم پڑ گئے۔ خواب میں سانپ دیکھا جائے تو مار ڈالو۔ بچے پیدا ہوئے، ایک کی وفات 10 دن بعد، دوسرے کی 40 دن بعد ہوئی۔ بہرحال بیماری ہے، زمزم پلائیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ عمرہ کیا، طواف کے بعد بال کٹوا دیے، صفا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ صفا مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے یا صفا سے مروہ تک ایک، مروہ سے واپس آئیں گے اب 2 ہو جائیں گے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا، اخواننا، بناتنا، اصحابنا، امور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین۔ اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین۔ اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ اللہم اصلح لنا شاننا كلها فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین ووہم حوزة الدین۔ اللہم اذل الشرک والمشرکین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین فهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ قنا عذاب النار۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ